قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الجاشیہ کی یہ دوسرے رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نصیحت فرمائی ہے۔ مکی دور سے تعلق رکھنے والی آیات ہیں، جبکہ اہل ایمان پر ظلم و ستم توڑا جا رہا تھا۔ مشرکین مکہ اپنی ضد پر قائم تھے اور وہ طرح طرح سے سمجھانے کے باوجود اللہ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آباء و اجداد کی تقلید پر ہی اپنے آپ کو مطمئن کر رہے تھے۔ تو اہل ایمان کو نصیحت فرمائی، قل للذین آمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل ایمان سے کہہ دیجئے، یغفر للذین لا یرجون ایام اللہ، کہ ان لوگوں کے ساتھ درگزر سے کام لیں جو اللہ کی طرف سے برے دن آنے کی کوئی امید نہیں رکھتے۔ یعنی جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے انہوں نے، ظاہر ہے اس پر اللہ کی پکڑ تو آئے گی، لیکن اس سے پہلے جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کی طرف سے اس پر وہ صبر سے کام لیں، دل برداشتہ نہ ہوں۔ تنگی کے، مشکل کے یہ دن چھٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، اس کے علم میں ہے سب کچھ، لہذا وہ صبر سے کام لیں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے اوپر برے دن آنے کی کوئی امید نہیں رکھتے۔ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کی کمائی کا بدلہ دے۔ اللہ خود ہی ان سے نمٹ لے گا، خود ہی ان کی کمائی کا ان کو بدلہ عطا کرے گا، ان کی پکڑ ضرور آئے گی۔ من عمل صالحا فلنفسہ، پس جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا، اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا۔ یعنی اگر مومن استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے اپنے دین پر اور برداشت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر دے گا انہیں۔ یعنی وہ دل برداشتہ ہو کر اپنے دین کو چھوڑیں گے نہیں، صبر کے ساتھ برداشت کریں گے، اور جہاں تک مخالفین کا تعلق ہے اللہ خود انہیں دیکھ لے گا، کیونکہ مکی دور میں اہل ایمان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کفار کی سختیوں کا جواب سختی سے دیں۔ تو اس لیے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا، اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا۔ ومن اساء، اور جو برائی کو اختیار کرے گا فعلیہا، تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، وہ خود بھگتے گا اپنی برائی کا نتیجہ۔ ثم الی ربکم ترجعون، اور یاد رکھو پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹایا جائے گا۔ یعنی ہر ایک کو اپنے اعمال کا بدلہ حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، لہذا اچھے عمل کی فکر کرو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اب بنی اسرائیل کی طرف پھر متوجہ کیا۔ قرآن مجید نے بار بار اس قوم کا ذکر کیا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل متصل جو قوم تھی یہ بنی اسرائیل تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس کا سلسلہ شروع ہوا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہا۔
یعنی کچھ 22,500 سال سے زیادہ یہ قوم دنیا کی امامت اور پیشوائی کے منصب پر اللہ نے اس کو قائم رکھا، اللہ نے اس کو پورا موقع دیا، 17 کی نعمتیں عطا کی، لیکن اس قوم نے اپنے آپ کو اہل ثابت نہیں کیا، تو پھر اللہ نے اس کو معذول کر دیا اس قوم کو، اور اس کے جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس منصب پر فائز کر دیا۔ اب ہم بھی دیکھ لیں اس ذمہ داری کو کس حد تک پورا کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کتاب اور شریعت اور آپ کی سیرت سب کچھ عطا کر رکھی ہے، ہم اس سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنا دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، ہم اپنا بھی جائزہ لیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت، حکم، نبوت، یہ سب جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے یہ انہیں بھی عطا کیا تھا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں بہت عمدہ پاکیزہ رزق عطا کیا تھا، یعنی بڑے اچھے علاقے تھے ان کے پاس جو کہ اعلیٰ درجے کی فصلیں اگلتے تھے، یعنی یہ بہت اعلیٰ سرزمین کے وارث بنایا اللہ نے ان کو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی مصیبت سے ان کو نجات دی تھی، یعنی مصر میں فرعون نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا، ان کے لڑکے قتل کر دیے جاتے تھے، لڑکیوں کو زندہ باقی رکھا جاتا تھا، تو کتنے معجزاتی طریقے سے اللہ نے ان کو نکالا تھا، غیر معمولی انداز تھا ان کے نکلنے کا وہاں سے، کس طرح سے سمندر میں راستہ بنا دینا کوئی معمولی بات ہے، پھر آسمان سے ان کے لیے کھانا نازل ہونا، پھر ایک چٹان سے مارا عصا جب موسیٰ علیہ السلام نے چشمے جاری کر دیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، اور ایک نہیں 12 چشمے، اس لیے کہ 12 قبیلے تھے، اللہ کو تو ان کی فطرت معلوم تھی نا، ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ چشمے کہ کہیں یہ پھر فساد نہ کریں، تو فرمایا کہ ہم نے ان کو بہت پاکیزہ رزق دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تمام جہانوں میں ان کو فضیلت عطا کی، یعنی اور قومیں بھی موجود تھیں، رومی بھی تھے، ایرانی بھی تھے، اور تھے قبطی تھے، مصر کے لوگ، لیکن اللہ نے ان کو چن لیا دنیا کی امامت پیشوائی کے لیے، ان کو فضیلت عطا کی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں کتاب کا ایک طریقہ عطا کیا، ہدایت ان کے سامنے دی، یعنی کوئی ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتے پھریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اللہ نے 40 راتوں کے لیے طور پر، اور وہاں پھر اللہ نے کتاب عطا کی، اور جب واپس آئے تو دیکھیں کیا حرکت کر ڈالی تھی انہوں نے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اپنے زیورات اکٹھے کر کے ایک پتلا بنا لیا بچھڑے کی شکل کا، اس کی پوجنے لگ گئے، اس کی پوجا کرنے لگ گئے، یعنی اتنے احسانات کہ کہاں سے نکال کر اللہ لایا، اور اب ان کو طریقہ دے رہا تھا کہ اب اس کے مطابق تم نے رہنا ہے، پیچھے انہوں نے کیا کر ڈالا۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو واضح بڑی ہدایت والی کتاب عطا کی تھی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو پھر انہوں نے جو اختلاف کیا وہ جہالت کی بنیاد پر نہیں کیا، بلکہ علم آ جانے کے بعد علم کو چھوڑ دیا اور دوسری باتوں میں پڑ گئے، آپس میں اختلاف۔ اور کیوں کیا؟ بغیم بینہم، یہ آپس میں زیادتیاں کرنا چاہتے تھے۔ دیکھیں انسان جب بھی راستے سے ہٹتا ہے اسی صورت میں ہٹتا ہے کہ جب وہ اللہ کے حقوق بھول جاتا ہے اور انسانوں کے حقوق بھول جاتا ہے، اور وہ اپنا ہی حق سمجھتا ہے ہر چیز پر، اور لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے، اپنا حق جو ہے ہر چیز پر وہ جماتا ہے۔ آج بھی دیکھ رہے چاہے سیاستدان ہوں چاہے دوسرے لوگ ہوں کہ ہر چیز کا بس حق ہمیں حاصل ہے اور کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتی ہے؟ سرکشی ہوتی ہے، اللہ سے بھی انسانوں کے حقوق سے بھی سرکش ہو جاتا ہے انسان۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان سب باتوں کا جن میں یہ اختلاف میں پڑے ہوئے۔ آخر حاضر تو اللہ کے سامنے ہونا ہے، اللہ فیصلہ کرے گا پھر ان کا۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد ہم نے کتاب کا ایک واضح طریقہ، ایک واضح شریعت آپ کو بھی عطا کر دی ہے، یعنی اب آپ کو اور آپ کی امت کو اس طریقے پر اپنے آپ کو کاربند رکھنا ہے۔ فاتبعھا، بس اس کی اتباع کیجیے، اس کی پیروی کیجیے۔ آپ کو جو کتاب اور شریعت ہم نے عطا کر دی ہے، ایک واضح شاہراہ آپ کے سامنے ہم نے کھول دی ہے، اس پر چلو۔ اور ولا تتبع
احواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی اتباع مت کرو جو علم نہیں رکھتے، یعنی جنہوں نے اللہ کی دعوت کو چھوڑ دیا، یہ بنی اسرائیل اور یہ ساری چیزیں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ اللہ کے مقابلے میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یعنی اللہ ہی حقیقی ولی ہے، اور اللہ ولی کن کا ہے؟ اہل ایمان کا ہے، جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ان کا سرپرست ہے، ان کا دوست ہے۔ تو یہ آپ کو اللہ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور یہ ظالم آپس میں ہی ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ متقین کا ولی ہے، متقین کا ساتھی ہے، دوست ہے، مددگار ہے، سرپرست ہے، لہذا اللہ کو اپنا سرپرست کرو، ان لوگوں کی پرواہ نہ کرو۔ یہی نصیحت محترم بھائیو ہم سب کے لیے ہے، ہم اللہ کو اپنا ولی بنائیں، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سہارے ڈھونڈتا ہے وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔